آئیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ یہ ثبوت اور سلب جی یہ ایک دوسرے کے اپوننٹ ہیں، مقابل ہیں۔ سلب کا معنی ہوتا ہے نفی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ثبوت کا معنی ہے وجود پایا جانا۔ جی ٹھیک۔ تو کچھ میں پہلے وہ سلبیہ کہہ دیتا ہوں کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی، جن صفات سے اللہ کی نفی کرنا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا، ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی ذات میں ہرگز شامل نہ رکھی جائیں۔ لم یلد لم یلد ولم یولد، جس طرح عاجزی ہے، ولم یکن، کمزوری ہے، نقص ہے، عاجزی ہے، ضعف ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جہت ہے، مکان ہے، جسم ہے، اعضاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تغیر سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ان چیزوں سے منزہ ماننا، یہ پاک چیزیں مائنس رکھنی ہے اللہ کی مائنس جو کرنی ہے وہ سلبیہ کہلواتی ہیں۔ بہت اچھا ہو گیا۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں یا ثابت ہیں، وہ بالکل ٹھیک، جن کا ثبوت ماننا ضروری ہے، جن کو ہمیں ماننا ضروری ہے، ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب جو ڈسکس فرما رہے تھے، اللہ کی حیات، اللہ کا علم، کہ اللہ کے لیے علم ثابت ہے، سمع ثابت ہے، بصر ثابت ہے، قدرت ثابت ہے، ارادہ ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے۔ جب ہم عالم الغیب کہتے ہیں تو یہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے، وہ چیز مارز وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ کا ارادہ فرمانا یہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، موجود ہے، معبود ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کی صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات کے باب میں چلیں، یہ بات ابھی مجھے یاد آ گئی، 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ارشاد ہو۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو مانتے ہوئے منع ہیں، ممنوع ہیں، معذور ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے تحریف، بالکل ٹھیک۔ دوسرا ہے تعطیل، تیسرا ہے تمثیل، اور چوتھا ہے تکییف۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھا ہے۔ اب میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں گا۔ فرمائیے۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن پاک میں، اپنے کلام میں جس چیز کو ثابت کیا ہے نا، آپ اس کا معنی اس سے ہٹا نہیں سکتے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اس کی شایان شان۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے۔ اگر آپ ہٹائیں گے، اس کو ہم متشابہات کہتے ہیں، تو اگر ہٹائیں گے تو وہ تحریف ہو جائے گی۔ اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر بہت سکتے اچھا ہے۔ اپنی طرف سے آپ جو ہے۔ اور اس کے بعد تعطیل کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ساری کا انکار کر دینا یا بعض صفات کا انکار کر دینا، نفی کرنا، یہ تعطیل کہلواتا ہے۔ آدھا ماننا آدھا چھوڑ دینا، آدھا ماننا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو ابھی کہا کہ اس کے لیے اسماء حسنہ ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سب کو ماننا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہماری عقل میں کوئی بات آئے نہ۔ دوسرے 2 لفظ بھی میں آسانی سے، ایک یہ ہے تمثیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس طرح ماننا جس طرح وہ بندوں کی ہوتی ہیں، بندوں کے مشابہ، اس کو مثال دے کے، یہ بھی منع ہے، ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ہے تکییف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اسماء کی کوئی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرنا، وہ کیفیات سے بھی پاک، وہ کیفیت سے بھی ابھر رہا ہے، بڑا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفات ثبوتیہ کا ذکر ہوا، اگر سلبیہ کو بھی بیان کر دیا جائے کہ وہ کون سی صفات ہوتی ہیں، آسانی سے تھوڑا سا ایک لیمن انداز میں ہم فقیر لوگ بھی سمجھ پائیں آپ صاحبان علم سے، تو یہ بندہ نوازی ہے۔ قبلہ میں تو خود آپ کی طرح سامع ہوں، اور قبلہ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ آج ہمیں بھی سمجھ آیا کہ تمثیل اور تکییف کیا ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہمیں بھی سامعین میں شامل فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اور سارے جھگڑے اور سارے مسائل جو ہم عقیدے کی بات پہلے کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہے کہ تمثیل میں ہم الجھ جائیں، بہت اعلیٰ، کہ اس کی ساری صفات کو جب ہم بندوں کی صفات کے شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہاں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ لیس کمثلہ شیء، تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ اس جیسا سمیع کوئی نہیں، اس جیسا بصیر کوئی نہیں۔ تو صفات سلبیہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو اگر میں مختصر اسے ذکر کروں تو دیکھیں جو صفات ثبوتیہ ہیں، جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا، پہلے تو ہے اس کا قدیم ہونا، جو کتنی دفعہ ہماری اس مجلس میں قدیم اور حادث کی بحث ہم کر چکے، اور قدیم کی ضد جو صفات سلبیہ میں بنے گی وہ اس کا حادث ہونا ہے۔ تو جب آپ ثبوتیہ کو سمجھتے جائیں گے تو جو اس کی ضد ہوگی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا، اس کا حکم ہے۔ تو قدیم کا جب متضاد آ جائے گا تو وہ حادث ہے۔ تو حادث کیا ہے کہ جو پہلے بھی عدم میں تھا
اور بعد میں بھی عدم میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. اور قدیم وہ ہے جس سے پہلے بھی عدم نہیں، جس کے بعد بھی عدم نہیں، پہلے بھی وجود، آج بھی وجود، ہمیشہ وجود رہے گا. بالکل ٹھیک. ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، سرمدی بھی ہے. بالکل وہ قدیم ہے. تو حادث جو ہے وہ صفات سلبیہ میں چلا جائے گا. پھر ہے دوسرا کہ اللہ کریم کا قادر ہونا. تو صفات سلبیہ میں کیا ہوگا؟ اس کا عاجز ہونا. تو اس کی نسبت ہم اللہ کریم کی طرف نہیں کر بڑی سکتے. خوبصورت بات وہ ہے. تو قادر ہے ہر چیز پہ. یہ ضد سے سمجھنا آسان ضد ہو سے رہا ہے. اور ہے بھی ایسے، ہے بھی ایسے. یعنی صفات ثبوتیہ وہ بنے گی جو اللہ کی صفات جلال بھی ہیں، صفات جمال بھی ہیں، صفات کمال بھی ہیں، جو اللہ کی طرف منسوب کرنا حسین لگتا ہے. تو جو اس کا متضاد ہوگا وہ صفات سلبیہ میں جائے گا. اس کا نفی کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح صفات ثبوتیہ کا یقین لازم ہے. تو جس طرح وہاں یقین اور ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف جو قبلہ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا. اب اس سے جو ایک صفت بنتی ہے جسے صفات ثبوتیہ میں ہم شامل کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم مرید ہے. مرید سے مراد ہے ارادہ فرمانے والا. جی ہاں، اس معنی میں. تو صفات سلبیہ اس کا مراد ہونا بنے گا. تو یہاں اسے ہم وہ مراد نہیں لے سکتے. تو انما امرہ اذا اراد شیئا، کیونکہ ارادہ جو ہے یہ باب افعال میں سے ہے، اور اس کا جو اسم الفاعل بنے گا جا کے وہ ہے مرید ہونا. تو یہ جس طرح حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ درسگاہ بن گئی ہے تو اچھا ہے لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ درس نظامی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. 4 اردو کی کتابیں پڑھ کے مفتی بن جانا، شیخ الاسلام بن جانا، محدث اعظم بن جانا، 10 سال یہ ذہن تلمذ طے کرنے پڑتے ہیں. پھر تمثیل و تکییف کی سمجھ آتی ہے، اور یہ چیزیں وہ تکثیف سے تخفیف کی طرف جاتی ہیں، اور پھر یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کریم کیونکہ عالم ہے، اس کا عالم ہونا یہ صفات ثبوتیہ میں سے ہے. تو پھر اس کا صفات سلبیہ میں یہ بنے گا نعوذ باللہ اس کی طرف جہل کی نسبت کرنا، عجز کی نسبت کرنا. وہ صادق ہے، نعوذ باللہ اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، جس طرح یہ پہلے بیان ہو چکا ہے. تو صفات ثبوتیہ کو سمجھتے جائیے، صفات سلبیہ میں زور لگانے کی ضرورت نہیں. ثبوتیہ سمجھ جائے تو اس کے متضاد کی نفی اللہ کی ذات سے کرتے چلے جائیں تو عقیدہ توحید پختہ ہو جائے. زندہ باد ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکر ہے تیرا اے خالق بحر بر، تیرے بندوں پہ یہ تیرا احسان ہے.